الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ بزرگان محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور میرے شیخ و مربی حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی فکروں اور آپ کی کوشش کے نتیجے میں الحمدللہ رمضان کورس کا آغاز ہوا، جس کے اندر بہت ہی قیمتی اور ضروری باتیں، دین کی بنیادی باتیں ہمیں سنانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، اور سناتے ہوئے ہم خود بھی مستفید ہوئے، اور جن مسلمانوں نے سنا وہ بھی بہت فائدہ محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان کورس کا 15واں دن ہے، بلکہ آخری دن اسے سمجھیں۔ آج کے اس کورس کے دن بالخصوص دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے، یعنی دو عنوانات پر بات کرنی ہے۔ ایک ہے لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات، اور دوسرا ہے عید الفطر کیسے گزاریں، نماز عید الفطر کا طریقہ کیا ہے، نماز عید کا۔ یہ دو باتیں یعنی ان دو عنوانات پر آپ کے سامنے کچھ بات کرنا ہے۔ رمضان المبارک بالکل ختم کے قریب ہے، اور لیلۃ الجائزہ یعنی انعام ملنے والی رات رمضان المبارک کے بالکل ختم پر، عید کے دن سے پہلے والی رات، جسے عام طور پر چاند رات کہتے ہیں، یعنی جب عید کا چاند نظر آ جائے پھر جو رات گزرے گی عید کی انتظاری میں، اسے کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ یعنی چاند رات۔ اس رات میں ہم لوگ عید کی تیاری میں اتنا مست اور مگن رہتے ہیں کہ ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ آج ہماری مزدوری والی رات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آج ہمیں انعام دینے والے ہیں، بھول جاتے ہیں عید کی تیاری میں اور سودا سلف لانے کی تیاری میں، بالکل ہمارے ذہن سے یہ باتیں نکل جاتی ہیں۔ اس رات کے بہت فضائل ہیں، ہم اسے نہیں سمجھتے۔ اس رات کو فضولیات میں، گناہوں میں، لغویات میں ضائع کرنے کے بجائے اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات کے اور اس سے اگلی صبح کے بہت فضائل ہیں۔ ان فضائل کو حاصل کرنے کے لیے خاص طور پر گناہوں سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ جس نے عیدین کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قیام کیا یعنی جاگا، اللہ کی عبادت میں اس کو مناتے ہوئے، اس کے سجدوں میں گڑ گڑاتے ہوئے، جو کوئی ان راتوں میں ایسے گزارے راتوں کو، تو فرمایا اس دن اس کا قلب یعنی دل مردہ نہیں ہوگا، جس دن دل مریں گے یعنی قلوب مردہ ہوں گے۔ یہ کتنی اہم ترین اللہ کی طرف سے ہمارے لیے بات ہے، اور کتنا بڑا انعام ہے کہ دل وہی ہے زندہ جو زندہ ہوتا ہے۔ دل کے زندہ ہونے پر آدمی زندہ ہوتا ہے، دل مر جاتا ہے تو پھر آدمی بھی باقی نہیں رہتا۔ تو لہذا ان راتوں کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کو منانے اور گڑ گڑانے میں ہمیں گزارنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آنے والی شاید جمعرات کو چاند رات ہونے والی ہے، ہم اور آپ اللہ کو منانے میں رات کو گزاریں گے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہمارے دل کو زندہ کر دیں گے اس دن جس دن سب کے قلوب، سب کے دل مر جائیں گے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عید
اور اس کی تیاری کیسے کرنا چاہیے۔ عام طور سے بہت سارے فضولیات کو ہم نے عید کا جز بنا رکھا ہے، یعنی عید کا پارٹ ہم نے بنا رکھا ہے، حالانکہ وہ عید کا پارٹ نہیں ہے۔ یعنی اصل ہماری عید کے معنی ہی خوشی کے ہیں۔ اسلام جب اس دن کو منانے کو عید کا نام دے رہا ہے تو اس سے سمجھ جائیں کہ اسلام خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اور یاد رکھو، خوشی اسی وقت خوشی ہو سکتی ہے جب اسلام کے دائرے میں، اسلام کی حد کے اندر، اللہ کی دی ہوئی شریعت کے حد کے اندر رہ کر کے گزارے، اسی وقت صحیح معنوں میں ہماری عید جو ہم منانے کے قابل ہوں گے۔ لیکن جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے حدود کو پامال کیا جائے، آؤٹ آف کنٹرول یا آؤٹ آف باؤنڈری ہو کر آدمی عید منائے، تو وہ عید نہیں، اس کے لیے وعید ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ عید کے موقع پر نئے یا سب سے اچھے کپڑے پہننا سنت ہے۔ نئے کپڑے پہنیے، نہیں ہے تو کوئی فرض نہیں ہے عید میں نئے کپڑے پہننا۔ اب دیکھو، لاک ڈاؤن کا موقع چل رہا ہے، لوگ اتنے پریشان ہیں کہ بچوں کو نئے کپڑے نہیں ہے، گھر میں نئے کپڑے نہیں ہے، مجھے نئے کپڑے نہیں ہے۔ میرے دوستو، اگر نئے کپڑے پہننا، صرف نئے کپڑے پہننا سنت ہوتا تب بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ یہ تو سنت ہے، مجبوری ہے، لاک ڈاؤن کا موقع ہے۔ لیکن ہم سن رہے ہیں کہ لوگ اتنے پریشان ہیں، ان کے روزے چھوٹ گئے، پریشانی نہیں، تراویحاں چھوٹ گئی، پریشانی نہیں، عید کے کپڑے کیا نہیں مل رہے ہیں، اتنے پریشان پھر رہے ہیں، گویا کہ بہت بڑا ان کا نقصان ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھے، نئے کپڑے ہیں تو پہنو، وہ سنت ہے۔ اگر نئے کپڑے نہیں ہیں تو پھر صورت اتار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کپڑوں میں جو سب سے اچھے کپڑے ہیں اس کو منتخب کیجئے۔ اس لیے اگر کسی نے عید کے لیے کپڑے، جوتے وغیرہ لینے ہوں تو سب خریداری رمضان سے پہلے ہی کر لینی چاہیے، تاکہ رمضان کی مقدس راتیں ہماری متاثر نہ ہو۔ عید کے قریب بازاروں میں رش بھی بڑھ جاتا ہے، اور رش نہیں بھی کرنا چاہیے، اور چیزیں مہنگی بھی ہو جاتی ہیں۔ عید کی تیاری میں فقراء، مساکین، غریب اور محلے کے بالخصوص اگر پڑوس میں کوئی غریب ہو تو ان کو بالکل ہرگز نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ رشتہ داروں میں جو ضرورت مند ہیں ان کو بھی بھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز کے دن غسل کیجئے، مرد حضرات کپڑے پہنیے اور کوئی چیز کھائیے اور عید کو جائیے۔ عید کی نماز پڑھ کر آنے کے بعد اور اس سے پہلے فطرانہ ادا کر دیں، جس کا بیان گزر چکا ہے، اور اگر بھول گئے تو عید کی نماز کے بعد بھی آپ فطرہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ عید کی نماز کو جانے سے قبل، یعنی عین اسی وقت جو ہے فطرہ ادا کریں، آج ادا کر دیں 2-4 دن پہلے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فقیروں کی جو ہے، جن کو ہم دے رہے ہیں فطرہ، ان کی ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ تو لہٰذا غسل کریں، اچھے کپڑے پہنے یا نئے کپڑے پہنے، پھر عیدگاہ جائیں۔ عیدگاہ جانے کا موقع نہیں ہے آج، مسجد میں ممکن ہو تو وہاں جائیں، اگر وہاں بھی نہیں ہے ممکن ہو تو گھر کے اندر جو شرائط ہیں عید کی نماز پڑھنے کی وہ ادا کریں، ورنہ تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم اور فیصلہ سمجھ کر خاموش رہ جائیں۔ تو عید کی نماز ہے، عید کی نماز کے بعد مصافحہ کرنا یا گلے ملنا یہ ضروری امور میں سے نہیں ہے۔ یہ عید کی خوشی یوں گلے مل کر یا مصافحہ کر کے دینا یہ ضروری نہ سمجھیں۔ اگر کوئی آدمی اس کو ضروری سمجھ کر کرے تب تو یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ کوئی آدمی بہت دنوں کے بعد مل رہا ہے، مصافحہ کرے، معانقہ کرے، اور احتیاطی تدابیر کے دوران تو مصافحہ اور معانقہ ویسے بھی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ عید کا کوئی جز نہیں ہے، پارٹ نہیں ہے، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، اس سے ان حالات میں بالخصوص بچنے کی ضرورت ہے۔ البتہ خوشی کا اظہار کریں، تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے نیک اعمال اور میرے نیک اعمال قبول فرمائے۔ چونکہ نیکیوں کا سیزن گزرا ہے، رمضان کا مہینہ، اس کے اندر آپ کے بھی کچھ نہ کچھ اعمال ہوں گے نیک، میرے بھی کچھ نہ کچھ نیک اعمال ہوں گے، بس یہ دعا دے دیں۔ اور جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں میں، مسکینوں میں، غریب رشتہ داروں میں ان کی جو ہے عید کی زیادہ سے زیادہ فکر کریں، اصل یہی عید ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اہم بات رکھ دیتا ہوں جو عام طور سے ہمارے علاقوں میں رائج ہے۔ وہ کیا ہے؟ عید کی نماز پڑھنے کے بعد، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، عید کا مصافحہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اور بعض لوگ جو چھوٹے ہیں
وہ اپنے بڑوں کے پیر پڑتے ہیں، قدم بوسی کرتے ہیں، پیر پڑتے ہیں، تو لہٰذا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض مرد حضرات عید کے بعد عید کے ملنے کے بہانے میں غیر محرم عورتوں سے ملتے ہیں، مثلا چچازاد بہن ہے، پھوپھیزاد بہن ہے، جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، اور یا تو سالی ہے، جو کوئی بھی ہو، ان سے لوگ مصافحہ کرتے ہیں عید کے مصافحے کے بہانے، لہٰذا یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ کے سامنے عید کی نماز کا طریقہ سنایا جاتا ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں، چونکہ ان حالات میں عیدگاہ میں جانے کی اجازت نہیں، مساجد میں جانے کی اجازت نہیں۔ جو حضرات اپنے گھروں میں عید کی نماز پڑھانے کے مکلف ہیں، وہ حضرات عید کی نماز کے اس طریقے کو غور سے سماعت فرمائیں۔ عیدین کی نماز 2 رکعت ہے، جو 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد قراءت سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں، یعنی دیکھو عید کی نماز 2 رکعت واجب ہیں، پڑھ رہا ہوں، اللہ کے واسطے جو نیت ہے وہ کر لیں، دل کے ارادے ہی کو نیت کہتے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اللہ اکبر، ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں، اللہ اکبر، یہ تیسری تکبیر ہے، پھر ہاتھ باندھ لیں۔ پھر حسب معمول الحمد کا سورہ، سورۃ الفاتحہ جسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد کوئی سورت پڑھیں، رکوع کریں، پھر اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر اٹھیں، حسب معمول سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے بعد کوئی سورہ پڑھیں، اور پھر رکوع کو جانے سے پہلے اللہ اکبر 1، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3، اللہ اکبر، پھر 4تھی تکبیر رکوع میں جائیں، پھر اس کے بعد حسب معمول اپنی نماز ختم کر لیں، پھر عید کا جو مختصر خطبہ ہے وہ پڑھ لیں، آپ کی عید کی نماز ادا ہو گئی۔ دیکھیے حضرت عبد الرحمن قاسم رحمہ اللہ حضرات صحابہ سے نقل فرماتے ہیں، صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عید فکبر 4 ثم اقبل علینا بوجهه حين انصرف فقال لا تنسوا كتكبير الجنائز واشار باصابعه وقبض ابهامه۔ ترجمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عید کی نماز پڑھائی تو 4 تکبیریں کہیں، جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھول نہ جانا عید کی تکبیریں جنازے کی طرح 4 ہیں۔ کیا مطلب؟ پہلی رکعت اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہے جس سے نماز شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 3 تکبیریں زائد ہیں، تو کل ملا کر 4 ہوئی۔ اور دوسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے آپ 3 تکبیریں کہیں گے، اور رکوع کی تکبیر ملا کر 4، تو اس طریقے سے 4 کو یہاں شمار کیا گیا ہے، تو لہٰذا اس کا اہتمام آپ فرمائیں۔ اور ایک اہم مسئلہ سمجھیں، خواتین کا یعنی عورتوں کا عیدگاہ میں جانا منع ہے۔ ابتدائے اسلام میں عورتوں کو دین کے بنیادی احکامات، مسائل اور آداب سے روشناس کرانے کے لیے، انٹروڈیوس کرانے کے لیے مختلف اجتماعات، مثلا فرض نماز میں، جمعہ میں، عیدین میں شرکت کی اجازت تھی۔ جب یہ ضرورت پوری ہو گئی، عورتیں بنیادی مسائل اور احکام سے واقف ہو گئیں، تو اب انہیں اجتماعات سے روک دیا گیا۔ دلیل، اب جو لوگ عورتوں کو مسجد، جمعہ یا عیدین میں لے کر جاتے ہیں، وہ تو ضرورت عورتوں کو سکھانے کی تھی، اس وقت لے جایا جاتا تھا، اس کو دلیل بناتے ہیں، لیکن جب وہ ضرورت ہو گئی پوری تو روک دیا گیا۔ دلیل، عن ابن عمر رضی اللہ عنہ انہ کان لا یخرج نساءہ فی العیدین، مصنف ابن ابی شیبہ۔ ترجمہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر کی خواتین کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جانے دیتے تھے۔ صحابہ کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہے، صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے، ان کا قول اور ان کا عمل ہمارے لیے حجت ہے۔
تو لہٰذا ہم اہل السنت والجماعت ہیں، سنت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کے عمل کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اتھارٹی حضرات صحابہ کو دی ہے کہ ان کے مطابق جو عمل کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر بھی ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ خواتین کا عیدگاہ کو جانا منع ہے، نہیں لے جایا جا سکتا۔ وہ پرانی بات تھی، جب صحابی نے اس پر صحابی کی حدیث ہمارے سامنے آ گئی تو اس سے منع ثابت ہے، لہذا نہ لے جائیں۔ آج کی دعا ہے اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، بارش مانگنے کی دعا۔ اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر، اے اللہ ہمیں سیراب کر۔ جب بارش ہونے لگے تو پھر اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع والی بارش دے، اس لیے کہ بارش نفع بھی پہنچا سکتی ہے، جب زیادہ ہو جائے تو پھر سیلاب کی شکل میں بہا کر کے بھی لے جا سکتی ہے، جو نسلیں بھی تباہ کر سکتی ہے، فصلیں بھی تباہ کر سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے نفع والی بارش مانگنے کا حکم دیا۔ جب ضرورت ہو بارش کی اللہم اغثنا، اللہ سے پوچھو اے اللہ سیراب کر دے، اے اللہ سیراب کر دے، اے اللہ سیراب کر دے۔ جب برسنے لگے اللہ بارش کو حکم دے کہ وہ نفع والی ہو جائے۔ اور پھر بارش کے بعد کی دعا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، ہم پر اللہ کے فضل اس کی رحمت سے بارش ہوئی، اس میں ہمارا کچھ کمال نہیں ہے، اللہ کی رحمت اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں بارش سے سرفراز فرمایا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری تھی، جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ تو اب آپ کے سامنے بہت ہی اہم اور ضروری بات، یعنی عید کیسے گزاریں، اس سے متعلق چند باتیں آپ ضروری سمجھ جائیں، کیسے ہماری چاند رات مقبول ہو جائے، منظور ہو جائے۔ عید کے دن ان اعمال کا اہتمام کریں، یہ اعمال مسنون ہیں اور مستحب ہیں۔ صبح سویرے جلدی اٹھنا، تہجد پڑھنا، نماز فجر میں باجماعت ادا کرنا، جسمانی صفائی کرنا، ناخن اور اسی طریقے سے غیر ضروری بال ہیں وہ صاف کرنا، غسل کرنا، مسواک کرنا۔ یہ اس مسواک کے علاوہ ہے جو وضو کے وقت کی جاتی ہے۔ نئے کپڑے یا جو اچھے کپڑے ہیں وہ پہننا، اگرچہ پرانا ہی ہو، پرانے میں جو سب سے اچھے ہیں وہ پہنو۔ خوشبو لگانا، بشرطے کہ خوشبو یعنی عطر، ایسا عطر نہ لگائیں جو دوسروں کی تکلیف کا باعث ہو، بالکل تیز خوشبو والا، ہلکی ہلکی اور میٹھی اور بھینی بھینی خوشبو والا اگر ہو تو وہ لگائیں، لیکن بالکل سستے داموں میں جو ملتے ہیں، اگربتی کو ڈالنے والے عطر لوگ بعض استعمال کرتے ہیں، جنازے میں لگانے والے استعمال کر لیتے ہیں، اس سے زندوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، لہٰذا یہ بھی تکلیف دینے کے برابر ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی ادب ہے کہ عطر ایسا لگاؤ، اس لیے کہ خود بھی آپ نفع اٹھا رہے ہو عطر سے، سینٹ سے، اور دوسرے بھی اس سے جو ہے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کی پسند تیز خوشبو والی ہے اور بہت سارے لوگوں کی پسند تیز خوشبو والی پسند کی نہ ہو تو پھر آپ کی خوشبو کی وجہ سے ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو خوشبو لگاؤ تیز نہ ہو جس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ خواتین گھر سے باہر جانا ہو یا گھر میں کسی نامحرم کے آنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ خوشبو استعمال نہ کریں۔ خوشبو عورتیں لگا سکتی ہیں لیکن لگا کر باہر نہیں جا سکتی، یا کوئی دوست احباب آ رہے ہیں گھر کو، ان کے سامنے نکلنا ہے، پردے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو تو اس وقت بھی عطر نہ لگائیں۔ اور اسی طریقے سے صدقہ فطر، روزوں کا فدیہ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں، نماز عید کے بعد بھی ان کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ نماز عید کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد یا عیدگاہ کی طرف جلدی جانا، پیدل جانا، کوئی مجبوری ہو تو سواری پر بھی جا سکتے ہیں۔ عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عیدگاہ پہنچنے تک بار بار مسلسل یہ تکبیرات پڑھتے رہیں۔ اور عید کی نماز صحیح العقیدہ مسلمان مرد امام کی اقتداء میں نماز عید ادا کرو، یہ بہت ضروری ہے بھائی۔ نماز بہت بڑا ہمارا جو ہے سرمایہ ہے، اس کو ایرے غیرے کے پیچھے پڑھ کر کے اپنا سرمایہ ختم نہ کرو۔ صحیح العقیدہ جو باشرع اور جو ہے صحیح العقیدہ امام ہو اس کے پیچھے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ کھجوریں یا چھہارے طاق عدد میں کھانا یا پھر کوئی بھی میٹھی چیز عید کا جانے سے پہلے کھا کر جانا، یہ ہوئی عید کو جانے سے پہلے کے مسنون اعمال۔ عید
نماز عید خشوع خضوع سے ادا کریں، گرمی میں ہو یا بارش میں ہو، مسجد میں ہو، عیدگاہ میں ہو، بالکل اللہ کا ڈر، بالکل خشوع خضوع سے یہ جو 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جو عربی خطبے ہوتے ہیں ان کو مکمل خاموشی سے پوری توجہ سے سنیں۔ ایک دوسرے کو مبارکباد دینا لیکن گلے ملنا ضروری نہ سمجھا جائے۔ ہاں اگر کافی عرصے کے بعد ملاقات ہو رہی ہو تو گلے مل سکتے ہیں۔ مبارکباد ان الفاظ میں دینی چاہیے، تقبل اللہ منا و منکا، خوشی اور بشاشت کا اظہار ہونا چاہیے۔ عید ہے، وہ سب کے مطابق غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لاچاروں کی جو ہے مالی مدد کرو، اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ نماز عید پڑھانے والے ائمہ اکرام کے لیے بہتر ہے کہ وہ جبہ یا ایسا لباس پہنے جو معززین کا لباس شمار کیا جاتا ہے۔ عید الفطر سے ایک دن پہلے مسائل کو خوب یاد کر لیں تاکہ عید الفطر کی نماز کے موقع پر ہمیں جو ہے کوئی شبہات حائل نہ ہو، لہذا ان تمام چیزوں پر غور سے عمل کریں اور جہاں تک ہو سکے خوش رہیں، خوش رہنے دیں، خوشیاں بانٹیں، بڑوں میں، غریبوں میں، اپنوں میں، غیروں میں اور بچوں میں، جہاں تک ممکن ہو سکے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے خوشی منائیں، اس سے انکار نہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمارے اس رمضان کورس کو جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس کو قبول فرمائے، اس کے بنانے والوں کو قبول فرمائے، سننے اور پڑھانے والوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رمضان کے اعمال کو تو قبول فرما۔ اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال ٹوٹے پھوٹے ہیں، یا اللہ یہی ہمارا سب کچھ ہے میرے مولا، تیری شان کے مطابق تو ہم کر نہیں سکتے، یا میرے مولا کمزور ایمان والے، کمزور قوت والے، کمزور جسم والے، ہمارے اعمال بھی کمزور ہیں۔ میرے مولا ہمارے رمضان کے اعمال کو قبول فرما لے، جیسے بھی ہو میرے مولا قبول فرما لے۔ یا اللہ بڑے کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کی ٹوٹی پھوٹی چیزوں کو بھی یا اللہ محبت کی نگاہوں سے دیکھ کر قبول کر لیتے ہیں، یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے۔ اللہ تو بڑوں کا بڑا ہے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، قرآن کے پڑھنے کو قبول فرما لے، تراویح کے سجدوں کو قبول فرما لے، روزے کو قبول فرما لے، جو کچھ ہمارے سے میرے مولا اعمال ہوئے ان کو قبول فرمائے۔ یا اللہ ہماری عید کی حقیقی خوشیاں ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ سب سے بڑی خوشی یہ کہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری عبادتیں قبول فرما۔ یا اللہ عید کی خوشی یہی ہے میرے مولا کہ پورے عالم کے اندر سے وبائی امراض کے خاتمے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس وقت ہمارے لیے عید کی خوشی یہی ہے، بیت المقدس میں امن و سکون کے فیصلے فرما۔ وہاں جو فلسطینی مسلمان میرے مولا مارے جا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں میرے مولا، ان کے تڑپنے کو قبول فرما، ان کے زخموں کو قبول فرما، ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے خون کے قطروں کو قبول فرما، ان کے جذبوں کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تیرے سے ہاتھ اٹھا کر ان کی بھلائی کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں۔ یا اللہ قبل اول کو یہودیوں سے آزاد کرنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کی شجاعت کو قبول فرما، ان کی بہادری کو قبول فرما۔ تمام مسلمان ان کے حق میں دعا کرتے ہیں میرے مولا، ان کی حفاظت فرما۔ اس دعا کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق محمد وعلیہ وسلم۔